بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واغفر لأبی انہو کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 326، سورۃ شعراء، آیت نمبر 87۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہے، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ مجھے جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا دے، اور وَاغْفِرْ لِأَبِي، اے اللہ معاف کر میرے باپ کو، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، بے شک یہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مطلب یہ کہ امن علیہ بتوفیق التوبہ لیغفر، اے اللہ میرے باپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما کہ یہ توبہ کرے تاکہ اس کے گناہوں کی معافی کی جائے۔ لیکن سورۃ توبہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے اور مشرک ہے اور مشرک کی معافی نہیں ہے اور مانگنی نہیں چاہیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کی ہے۔ اس کی تفصیل سورۃ توبہ میں دیکھیں۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے رسوا نہ کریں جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد بیٹے فائدہ نہ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے آزر، اس کو بری شکل میں، سیاہ اور گرد و غبار والی شکل میں جب پیش کیا جائے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے گا کیا تو نے میں نے نہیں کہا تھا کہ نافرمانی نہ کر؟ تو وہ کہے گا میں آج نافرمانی نہیں کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اللہ سے میری معافی مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اور ایو خزی اخزا، کون سی رسوائی اس سے بڑی ہے کہ آج میری رسوائی کی جا رہی ہے کہ میرا باپ اس حالت میں ہے، اور اللہ تو نے کہا تھا میں نے تجھ سے دعا مانگی ولا تخزنی یوم یبعثون۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کی شکل تبدیل کر دیں گے، اور فوراً بذبح ملتطخن، یعنی ایک بجو کی شکل ہوگی جو کہ بدبودار اور سیاہ شکل میں ہوگا اور پاؤں کے نیچے ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں پھینک دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے دیکھ یہ تیرا باپ ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ کافر کی معافی بھی نہیں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بجو کی شکل میں ہو جائے گا، کسی کو کیا پتہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن اولاد اور مال فائدہ نہیں دیں گے۔ نمرود کو فرعون کی حکومت سے مال کا جو 10واں حصہ ہے وہ آتا تھا، اس لیے یہ آیت میں یہ کہا کہ اولاد اور مال فائدہ نہ دیں گے۔ الا من اتی اللہ، مگر وہ شخص جو اللہ کے سامنے پیش ہو بقلب سلیم، ایسے دل کے ساتھ، سلیم محفوظ عن الشرک، جو شرک سے محفوظ ہو، کفر اور شرک سے بچا ہو، یا سلیم بمعنی کانپنے والا یعنی ڈرنے والا ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت للمتقین پرہیزگاروں کے، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم للغاوین سرکشوں کے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، کہا جائے گا ان سے اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہے وہ چیزیں، وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او يَنْتَصِرُونَ، یا اپنا بدلہ وہ خود لے سکتے ہیں۔ آج تو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کا بدلہ بھی وہ لے نہیں سکتے، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس اندھے منہ کے بل گرا دیے جائیں گے یہ لوگ اس جہنم کے اندر، اور والغاوون، اور سرکش جو ان کے پیر ہے، جو مشرک ہیں، یعنی مرید بھی اور پیر بھی، اور یہ سارے گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے سب، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں منہ کے بل گرا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ وجنود ابلیس، اور ابلیس کے لشکر کو بھی، اجمعون، سب کے سب کو۔ قالو، تو یہ سب کہیں گے، یعنی یہ مرید کہیں گے، وہم، اس حال میں کہیں گے کہ ہم فیہا، یہ جہنم کے اندر ہوں گے، یختصمون، جھگڑا کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو تابعدار کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم تو کھلی گمراہی کے اندر تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم، کہ جب ہم برابر کر رہے تھے تم کو، یعنی پیروں کو، تم اپنے بڑوں کو، برب العالمین کے ساتھ، کہ اللہ کی صفات تمہیں عطا کر رہے تھے، اس کی صفات میں اور حقوق میں، کہ تمہیں مشکل کشا، حاجت روا، داتا مانتے تھے، حالانکہ یہ صفات اللہ کی تھی، اور تمہارے سامنے سجدہ کرتے، تمہارے سامنے رکوع کرتے، تمہارے نام کا نظر نیاز دیتے۔ یہ کام تو صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے۔ ہاں، مجرموں سے مراد یہ کہ انتم، یعنی تم جو ہمارے پیر ہو، تم نے ہم کو گمراہ کیا، تم بڑے مجرم تھے۔
فما لنا پس نہیں ہمارے لیے من شافعین کوئی سفارش کرنے والے، ولا صدیق حمیم اور نہ دلی دوست۔ حمیم کا معنی گرم ہو جانا، یعنی جب کسی پر مصیبت آئے تو اس کا دوست جو ہے نا وہ گرم ہو جائے، تو اس پر وہ گرمی نہیں آئے گی، کوئی ایسا مخلص دوست نہیں ہوگا۔ فلو ان لنا پس کاش ہوتا ہمارے لیے کرتن معنی واپسی ہوتی، فنکون من المؤمنین تو ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے، یعنی دنیا کی طرف ہمیں واپس بھیج دیا جاتا تو ہم ایمان لے آتے۔ ان فی ذلک یقیناً اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر لآیتن بڑی عبرت ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے اور مانتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک تیرا رب غالب اور مہربان ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین کے بعد یہ 5 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور 5 انبیاء کا تذکرہ ایک طرح کا ہے، اور ہر نبی نے 5 باتیں کی ہے۔ تو ابھی ان کا تذکرہ پہلے 2 کا ذکر ہوا، ابھی 5 یہ کل 7 انبیاء کا تذکرہ ہوا اور 7 قومیں۔ کذبت جھٹلایا قوم نوح کی قوم نے المرسلین انبیاء کو۔ حضرت ایک اس کا سوال کا جواب پیچھے گزر چکا ہے، ایک نبی کی تکذیب یہ سب انبیاء کی تکذیب ہے، کیونکہ سب کا مشن ایک ہے۔ اس قال جس وقت کہا لہم ان سے اخوہم ان کے بھائی نہیں، یہاں بھائی مراد نہیں، اخو سے مراد خیر خواہ ہے، کیونکہ یہاں بعد میں اس صورت کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور حضرت لوط اپنی قوم کا اخو یعنی قام بھائی نسب سے نہیں تھا، اس لیے اخو بمعنی خیر خواہ کے۔ اس قال لہم جب کہا ان لوگوں سے اخوہم ان کے خیر خواہ نے، نوح علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم شرک سے کیوں نہیں بچتے، یا الا تتقون معنی تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول اللہ کا پیغام لانے والا ہوں، امین امانت دار ہوں، یعنی امانت اس پیغام کے اندر میں نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، اور صحیح وہ پیغام تمہیں بتا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور میری پیروی کرو، یعنی یہ دعوت دی ہے کہ فاتقوا اللہ سے ڈرو، یہ دعوت توحید کی ہے، اور اطیعونی میری اتباع کرو، یعنی اس کو اتباع رسول کہتے ہیں، تو سنت، تو توحید اور سنت یہ 2 باتیں ہیں، ان کی تمام انبیاء نے دعوت دی ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر اور نہیں مانگتا ہوں میں تم سے اس دعوت کے اوپر من اجر کوئی عوض کوئی مزدوری، کیونکہ ان اجریہ نہیں ہے میری مزدوری اور میرا عوض الا علی رب العالمین مگر اس ذات کے اوپر ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور پالنہار ہے۔ فاتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور میری پیروی کرو، اطاعت کرو۔ قالو کہنے لگے انؤمن لک کیا ہم ایمان لے آئیں لک تیری وجہ سے، یا انؤمن لک معنی ایمان لے آئیں تجھ پر اعتماد کریں، اور واتبعک الارذلون حالانکہ پیروی کرتے ہیں تیری الارذلون گھٹیا قسم کے لوگ۔ سورہ نوح کے اندر، سورہ ہود کے اندر اس کی تفصیل گزری ہے کہ ارذل انہوں نے بادی الرائے اور کمزور رائے والے اور ضعفاء لوگوں کو ارذلون کہا ہے۔